اسی لیے قرآن نے کہا کون ہے مرد؟ بظاہر تو ہم سب مرد نظر آتے ہیں، بظاہر ہم ایک انسان اور آدمی نظر آتے ہیں، لیکن قرآن نے کس کو مرد کہا؟ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد وہ ہے جس کو خرید و فروخت، جس کو تجارت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، کہ وہ جب تجارت کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور وہ نماز کے لیے تجارت چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر مرد دیکھنا ہو تو یہ حقیقت میں مرد ہے۔ ایسے کو قرآن نے مرد کہا ہے، ایسے کو قرآن نے مرد کہا۔ آج ہماری زندگی، بلکہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ان کی زندگی کا رکھ رکھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عادتوں کے اندر، ان کی نسلوں کی عادتوں کے اندر کافی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ان پیسوں کے استعمال کے لیے ایسی جگہوں کا متلاشی ہوتا ہے جہاں جانے کے بعد اس کی خواہشات پوری ہوں، اس کے ارمان پورے ہوں۔ ایسی جگہوں پہ وہ پہنچتا ہے، کہیں برائیوں کے اڈے پر، کہیں بد کرداری کے اڈے پر، اور اپنی دولت کو وہاں پر خرچ کر کے وہ اپنے دل کو سکون پہنچانا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے نہ اسے سکون حاصل ہو سکتا ہے، نہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ماضی قریب کا، بلکہ ابھی کچھ دنوں کا پہلے کا، اور بلکہ ابھی تک چل رہا ہے، امریکہ کا منظر آپ کی نگاہوں سے جاتا نہیں ہوگا۔ آگ کے شعلوں کے اندر وہ پورا علاقہ جسے لاس اینجلس کہا جاتا ہے، وہ اس کی لپیٹ کے اندر ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی علاقے میں کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بدترین برائیوں کا اڈا اور مرکز کھلے عام اگر کسی علاقے کے اندر اور کسی شہر میں ہے تو وہ لاس اینجلس کے اندر ہے۔ وہاں راستہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ ننگا پن، بے حیائی، مردوں کا مردوں سے تعلق، عورتوں سے عورتوں کا تعلق، اور یہ ساری برائیاں، کیا جن کے مکانات جل رہے ہیں 10-10 ملین ڈالر کے، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم 8 دن کے اندر اس طرح سے آ کے زمین پہ اٹک جائیں گے؟ نہیں، آج رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ یاد رکھیں، گناہوں کے سلسلے میں 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بار اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ لیٹ گو، نظر انداز۔ دوسری بار اگر وہ وہی گناہ کرتا ہے یا گناہ میں دلیر ہوتا ہے تو اللہ اسے تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ ہی کے اندر ڈوب جاتا ہے، تو پھر میرے کریم کی پکڑ ہوتی ہے۔ اور کیسی پکڑ ہوتی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ صحابہ مالدار تھے، مال میں ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین بزنس مین، اور دولت اتنی دولت تھی کہ جب آپ کا وصال ہوا تو سونا آپ کے پاس اتنا موجود تھا کہ کلہاڑی سے سونا توڑ کر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جا رہا تھا۔ اتنی دولت تھی، بے انتہا دولت۔ لیکن انہوں نے دولت کے استعمال کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے اپنی دولت سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی ہو۔ یقیناً اچھے لباس بھی انہوں نے پہنے، اچھے گھر بھی انہوں نے رکھے، اچھی سواری کا انتظام بھی انہوں نے کیا، لیکن اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کیا۔ جب بھی خرچ کیا تو جائز کاموں کے اندر خرچ کیا۔ آپ اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، اچھا گھر دلائیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں،
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یا سیر و تفریح کے لیے کہیں بھیجیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، بس مختصراً یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ دولت کو ناحق کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ ناحق کام، جس کام کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کام میں خرچ مت کرو، ورنہ یہی دولت ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا اونچا مقام دیا گیا، اتنا اونچا درجہ دیا گیا۔ تجارت بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ تجارت جو آخرت سے غافل کر دے، وہ مال جو آخرت سے غافل کر دے، وہ دولت جو آخرت سے غافل کر دے، وہ دولت، وہ دنیا کی محبت جو نماز روزے سے غافل کر دے، وہ دنیا، وہ دولت جو برائیوں کی طرف لے کر کے جائے، وہ دولت جس کی بنیاد پر ہم اپنے دامن میں گناہوں کے دھبے سمیٹ لیں، ایسی دولت سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ورنہ دولت کے ذریعے آدمی بہت سارے اچھے کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ مسجد بنائی، جب تک مسجد، خود آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کی زمین خرید کر اسے مسجد نبوی کے اندر شامل فرما دیا اور مسجد نبوی کو مسجد نبوی کے لیے عطا فرما دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جس مسجد کے اندر 1 رکعت پر 50,000 رکعت کا ثواب ملتا ہو، کب سے یہ مسجد نبوی بنی ہے اور آج بھی وہ موجود ہے، جناب صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں پہنچ رہی ہوں گے۔ تو دولت ہے تو آپ اچھے کام میں خرچ کریں، مسجد بنائیں، غریبوں کے مکان بنائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کریں، مکاتب بنائیں، مدارس بنائیں، ادارے بنائیں، یہ ساری چیزیں آپ کریں، انشاءاللہ العظیم اس کا اجر اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے بارے میں غور کرو کہ وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اس کل سے مراد آخرت ہے۔ ہم کل آنے والے کل کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وہ کل جو یقینی ہے آخرت کا، جہاں پر بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا۔ میں عمومی طور پر یہ واقعہ پیش کیا کرتا ہوں جسے آج میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں جس کے اعمال نامے کو تولا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں اکول ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے۔ رب فرمائے گا اس ماں سے اے خاتون ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس عورت کے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرے سر میں درد بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، میری کوئی تکلیف وہ گوارا نہیں کر پاتا تھا، کاش اس وقت مجھے میرا بیٹا میدان محشر میں مل جائے تو میں اگر میرے بیٹے سے ایک نیکی مانگوں گی تو میرا بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے گا۔ ماں کی تڑپ سچی تھی، ماں تلاش کرنے کے لیے میدان محشر میں نکلے گی، بیٹا مل جائے گا۔ وہ بیٹا جو ماں کا سر کا درد برداشت نہیں کر پاتا تھا، ماں کی خوشی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہے گی بیٹا میرے اعمال نامے کو تول تو دیا گیا، ایک نیکی کی کمی ہوئی ہے،
اگر تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں جنت میں چلی جائے گی، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی دے دے۔ بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کر کے رکھا تھا، بیٹا ایک نیکی دے دے، تیری ماں محشر کی گرمی سے بچ جائے گی، جنت میں چلی جائے گی۔ بچہ کہے گا ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ماں کہے گی بیٹے میں نے 2 سال تک تجھے دودھ پلایا تھا، ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی بیٹے میں نے تیری گندگیوں کو صاف کیا ہے تیرے بچپنے کے اندر، آج تیری ماں تجھ سے ایک نیکی مانگ رہی ہے، تو نہیں دے رہا، تو ایک نیکی دے گا تو تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تم فکر نہیں کرتے، لیکن یہی اولاد قیامت کے دن تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گی۔ اور آپ نے کورونا کے پیریڈ کے اندر دیکھ لیا کہ کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا ہے، ایک شہر کا واقعہ بتاؤں، قریبی کا شہر ہے مالیگاؤں، جہاں پر پوری فیملی کو کورونا ہو گیا تھا، باپ بیٹے بھائی بہن سب کو، اور سب ہاسپٹلائز تھے۔ اسی پیریڈ کے اندر باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ کتنا سخت مرحلہ تھا کہ ڈاکٹر نے بچوں سے کہہ دیا کہ تم اپنے باپ کے نماز جنازہ میں شریک بھی نہیں ہو سکتے اور کاندھا بھی نہیں دے سکتے۔ ان کے باپ کو دوسروں نے اٹھایا، نہلایا، اور اس کے بعد جا کر قبر کے حوالے کیا۔ ایک ہی شہر میں، ایک ہی علاقے میں، ایک ہی جگہ پر موجود باپ کو کاندھا دینے کا بھی موقع نصیب نہ ہو سکا۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ باپ کو کورونا ہو گیا تو بیٹا دور بھاگتا ہے کہ کہیں چپک نہ جائے۔ جب دنیا میں یہ مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آخرت کا معاملہ تو بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوگا۔ جب قبر کے حوالے کر دیا جائے گا ہم ہی کو سب کچھ کرنا ہے، جیسی ہماری کرنی ہوگی ویسا قبر کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اگر ہم نے ہاتھ سے نیکی کی ہے تو ہاتھ والی نیکی کام آئے گی، سر سے سجدہ کیا ہے تو سجدے کی نیکی سر سے کام آئے گی، پیر سے نیکی کی ہے تو پیر کی نیکی کام آئے گی۔ جس طریقے سے بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں ہمیں کام آئیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دولت کے نشے میں چور ہو کر انسان شاید ہی کوئی برائیوں سے بچتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ آج اسی ممبئی کے اندر حالات کتنے بد سے بدتر ہیں ان لوگوں کے جن کا تعلق دین سے نہیں، جن کا تعلق علماء سے نہیں، جن کا تعلق مشائخ سے نہیں، اور خالص وہ دنیا دار دولت مند ہیں، ان کی زندگی بڑی خراب ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ میں اپنی زندگی کا واقعہ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا سرمایہ دار انسان مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے کے بعد حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد مدینہ شریف سے جب واپس ہو رہا تھا تو اتفاق سے اسی فلائٹ کے اندر ہم بھی تھے اور وہ بھی تھا۔ اس کی سیٹ ہم سے ایک جو آگے تھی، ہماری سیٹ پیچھے تھی۔ آپ کو حیرت ہوگی، واپس ہو رہا ہے مدینہ شریف سے اور راستے بھر پکچر دیکھتا ہوا وہ آیا، راستے بھر پکچر دیکھتا ہوا، اور تنہا نہیں، اس کی پوری فیملی پکچر دیکھ رہی تھی۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ ذرہ برابر انسان کے دل میں اب آخرت کی فکر نہیں رہ گئی، مرنے کا خیال نہیں رہ گیا، مرنے کے بعد آنے والے جو کام آنے والے جو کام ہیں اس کا خیال نہیں رہ گیا، بس لگ گیا ہے دنیا کے اندر، بس عیش موج عیش موج عیش موج۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو آج یہ احساس دلانے کے لیے اور یہ ذمہ داری کو محسوس کرانے کے لیے یہاں پر حاضر آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے،
اللہ عز و جل مزید حلال روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دولت کا استعمال غلط کاموں میں قطعی طور پر مت کرنا، اس لیے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر دولت کا استعمال تم نے صحیح کام میں کیا، صحیح مصرف میں کیا، تو اللہ عز و جل دولت چھینے گا نہیں بلکہ مزید عطا فرمائے گا۔ اور ایک کام آج سے شروع کرو، ہمیشہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو، مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہاں کی عمر کتنی ہے نہیں معلوم، وہاں کے بارے میں فرمایا گیا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ کیسے گزرے گا وہاں کا دن، کیسے کٹے گے وہاں کے دن؟ کبھی ہم نے وہاں کی تیاری کی، وہاں کے بارے میں کچھ سوچا؟ بہت غفلت میں زندگی گزر چکی، بہت برائیوں میں زندگی گزر چکی، بہت آخرت فراموشی میں زندگی گزر چکی۔ ہم نے اپنا وقت اللہ کی راہ کے اندر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر خرچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو شاید مجھ سے مرید بھی ہوں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو جمعۃ المبارکہ میں میرے یہاں جمعہ ادا کرتے ہیں، اور مسلسل کئی سالوں سے الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے واقف ہیں، میں آپ سے واقف ہوں۔ میں اب یہی کوشش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی اس طریقے سے متعلقین موجود ہوں ان کے سامنے میں جاؤں اور خاص ان کی محفل منعقد کر کے ان کو آخرت کی تیاری کی دعوت دوں۔ لگے رہو دنیا کے اندر، کماؤ دنیا، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن خبردار اس دنیا کا استعمال گناہوں میں مت کرنا، دولت کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں مت کرنا، نماز قطعی طور پر نہ چھوڑنا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم کروڑوں پتی بننے کے بعد بھی اگر سجدے میں سر جھکاتے ہو اور اپنے رب سے تم عاجزی کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتے ہو، تو پھر میرا مولا تم سے دولت چھینے گا نہیں، مزید عطا فرمائے گا، کہ اس بندے کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کلمات خیر پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا کہ توبہ و استغفار میں لگ جائیں، اللہ کے حضور معافی کے اندر لگ جائیں، اللہ کو منانے میں لگ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول میں لگ جائیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ العظیم رب کی رحمت بھی حاصل ہوگی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے آج آپ کو چند چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ کسی بھی حالت میں چاہے کتنا بڑا کسٹمر ہمارے سامنے کیوں موجود نہ ہو، نماز کا وقت آئے کسٹمر کو روک دو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاؤ، وقت پر نماز ادا کرو۔ اسی طرح سے تھک کر کے گھر پر جب پہنچو تو عشاء کی نماز میں دھاندلی نہ کرو، عشاء کی نماز بھی پڑھ لو، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے سلسلے میں بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرو، بلکہ وقت پر فجر کی نماز بھی ادا کر لو، اور اسی طریقے سے اپنی دولت کا استعمال غلط کاموں میں نہ کرو، اور روزانہ یہ سوچو آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، آخرت کے لیے تم نے کیا کیا، وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ جب روز اس چیز کے بارے میں غور کریں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والوں کی نگاہ سے آخرت کبھی اوجھل ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ہمیشہ آخرت کو پیش نظر رکھتے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کسی لمبے سفر سے اپنے ملک کی طرف واپس پہنچے، تو پہلے جو ہے آج کی طرح کوئی کسٹم، امیگریشن، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ آدمی جہاز سے اترتا تھا، بحری جہاز سے، سمندری جہاز سے، اور جہاں اترتا تھا وہاں تھوڑے سوالات ہوتے، مال چیک ہوتا اور روانہ کر دیا جاتا۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں خالی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اور اسی سے وہ جہاز سے نیچے اترے، اور جیسے ہی نیچے اترے تو تفتیش کار نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اپنی تھیلی بتا دی، اس نے کہا جاؤ۔ وہ چلے گئے،
لیکن جا کر کے بعد میں رونے لگے، بہت روئے بہت روئے۔ اتنے میں جو ہے کچھ لوگ جن کے پاس سامان زیادہ تھا انہیں روکا گیا، تفتیش کی گئی، ان کو نکلنے میں وقت لگا، لیکن جب وہ نکل کر کے بعد میں ان کے پاس پہنچے اور دیکھا بزرگ رو رہے ہیں تو بزرگ سے انہوں نے پوچھا حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس تھیلی دکھائی اور چل دیے، ہمارے تو پورا سامان کھولنا پڑا، یہ کرنا پڑا وہ کرنا پڑا۔ کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اب میں تم کو بتاؤں میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں چیک کرنے والے نے مجھے دیکھ کر کے کہا تم جاؤ، مجھے مان آخرت یاد آ گئی، کاش قیامت میں میرا مولا بھی مجھ سے کہہ دے جا تو چلا جا جنت میں۔ بس یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں کہ کاش میرے ساتھ ایسا آخرت میں بھی معاملہ ہو جائے۔ یہ اللہ والے تھے، تھوڑی تھوڑی چیز کے اندر آخرت کی فکر کرتے تھے، اور ہم آخرت بھول چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، یاد ہی نہیں ہے، بلکہ اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی موت کا تذکرہ چھیڑ دے یار بند کرنا، کہاں تو ٹینشن دے رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، لیکن موت حقیقت ہے، وہاں کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا نہ حشر میں کام آئے گا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کریں، وہاں کی فکر کریں، وہاں کے بارے میں محنت و مشقت کریں۔ یہی چند کلمات خیر تھے۔ مقدس مہینوں میں عبادت و ریاضت کریں، مقدس مہینوں میں اللہ عز و جل سے توبہ و استغفار کریں، مساجد کو آباد کریں، دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو مال حلال عطا فرمایا ہے تو اسے اس کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔